السلام علیکم۔ نور پوائنٹ کے خوبصورت پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں نور حرم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عورت کا سمجھدار ہونا اس کی ازواجی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تمام عورتوں کے لیے ایک واقعہ۔ کسی جگہ ایک بوڑھی اور سمجھدار عورت تھی۔ اس کا خاوند اس سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا۔ دونوں میں محبت اس قدر تھی کہ اس کا خاوند اس کے لیے محبت بھری شاعری کرتا۔ عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی، محبت اور خوشی اتنی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ کھانے پکانے والی ماہر ہے، یا وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے، یا اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے، جب یہ سوال پوچھا گیا تو اس عورت نے جواب دیا کہ خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ رب العزت کے بعد خود عورت کے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھر سکتی ہے۔ مت سوچیں کہ مال اور دولت خوشیوں کا ایک سبب ہے۔ تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، جن کے خاوند ان کو ان کے مال اور سامان سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے درجن بھر بچے پیدا کیے، مگر نہ تو خاوند ان کے شکر گزار ہوئے اور نہ ہی وہ اپنے خاوندوں سے کوئی خصوصی محبت پا سکی، بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھے کھانے پکانا بھی کوئی خوبی نہیں۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے مزے کے کھانے پکا کر بھی عورتیں خاوند کے غلط معاملات کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کی خاوند کی نظروں میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو پھر اس سے سوال کیا، آپ ہی بتا دیں اس پر سعادت اور خوشیوں بھری زندگی کا کیا راز ہے، اور آپ اپنے خاوند کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشاکل کس طرح نپٹایا کرتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا شوہر غصے میں آتا ہے، بلا شبہ میرا خاوند بہت غصیلہ آدمی ہے، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کرتی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، احترام کے ساتھ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے حقارت نفرت نہ جھلکے اور نہ ہی مذاق پن دکھائی دے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں ایسے معاملے کو فوراً بانپ لیا کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر عورت آنکھوں میں غصہ اور اس طرح دکھائے تو لازمی بات ہے شوہر تو جان لے گا۔ اچھا، تو ایسی صورتحال میں آپ کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، ایسی حرکت کبھی نہ کرنا، اس سے تو اس کو ایسا لگے گا کہ تم فرار چاہتی ہو، اس کا نقطۂ نظریہ نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ سہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس کے کہنے سے اتفاق بھی کرنا اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلے جایا کرتی، کیونکہ اس کے ساتھ چیخ پکار شور شرابے والی گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مشغول ہو جاتی تھی، بچوں کے کام کرتی، کھانا پکانے، کپڑے دھوتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی جو اس وقت میرے شوہر کے ساتھ ہو چکی تھی۔ پھر دوبارہ سوال کیا کہ آپ اس ماحول میں کیا کرتی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اختیار کرتی، خاوند سے ہفتہ 10 دن بول چال چھوڑ دیتی؟ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا ہے، خاوند کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم اپنے خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی تو شروع میں اس کے لیے یہ بہت تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا، بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جیسے ہی دن گزرتے جائیں گے اس کا عادی ہوتا جائے گا۔ تم ہفتہ بولنا چھوڑے گی، وہ تم سے 2 ہفتے کی بات کرے گا، اور ہو سکتا ہے تمہارے بغیر رہنا سیکھ لے۔ امن کو ایسی عادت ڈال دو کہ وہ تمہارے بغیر ایک دم گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے آکسیجن کی مانند ہو، تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے۔ اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی بنو، اگر گرد آلود اور تیزی آندھی نہ بننا۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ تو اس دوبارہ بڑھیا نے جواب دیا، میں 2 گھٹنوں یا اس سے زیادہ کچھ دیر بعد جوس کے ایک گلاس یا پھر گرم چائے کے ایک کپ بنا کر اس کے پاس لے جاتی اور نہایت سلیقے سے کہتی، لیجیے، آپ پیجیے، مجھے یقین ہوتا ہے کہ ان لمحے میں اسے چائے یا جوس کی طلب ہوتی ہے۔ میرا یہ عمل اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی گویا ہمارے درمیان کوئی لڑائی ہوئی نہیں۔ جب میرا خاوند بار بار مجھ سے پوچھتا کیا میں اس سے ناراض تو نہیں، جبکہ ہر بار میرا جواب ہوتا نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں، اس کے بعد ہمیشہ وہ اپنے رویے کی مجھ سے معذرت کرتا اور وہ گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا۔ تو کیا آپ ان کی پیار بھری باتوں پہ یقین کر لیتی؟ تو انہوں نے جواب دیا، بالکل ہاں، ان باتوں پر یقین کرتی تھی، میں جاہل نہیں ہوں
کہ تم یہ کہنا چاہتی ہو میں اپنے خاوند کی باتوں پر یقین کر لوں اور وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا ان باتوں پر یقین نہ کروں جو اس حالت میں مجھے پرسکون رکھتا، تو پھر آپ ان کی عزت اور نفس کہاں گئی؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا، کاہے کی عزت اور کون سی سکون؟ عزت نفس، کیا عزت اسی کا نام ہے؟ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ ترش باتوں پہ تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو تمہیں پیار بھرے پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے۔ میں فوراً غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیاں، تلخ ترش باتوں کو بلا کر اس کی محبت بھری باتوں اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ یہ تھی ان کی کامیاب زندگی کا ایک اہم راز جو ایک بڑھیا نے ایک نوجوان لڑکی کو دیا۔ جی ہاں، خوشگوار محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود تو ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ اگر عورت اپنی زبان کو لگام لگا لے تو یہ زندگی جنت بن سکتی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ زبان جو ہے یہ راج بھی کرواتی ہے اور یہ سر بھی کٹواتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔